قوم کا ایک چیز پہ اتفاق ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا قریبی ساتھی ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا اس پہ اعتماد ہے۔ یہ عمران خان والا جو معاملہ ہے، اس کو اس نے ہلکی آنچ پہ چڑھا دیا ہے کہ وہ فری عمران، یہ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اس کو لائٹلی نہ لو۔ اور اب مشاہد نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کا پاکستان کے بارے میں ایجنڈا جن 3-4 چیزوں پہ مشتمل ہوگا، بلکہ چیزوں پہ نہیں، باتوں پہ مشتمل ہوگا، اس میں عمران خان شامل ہوگا۔ منصب تو گھٹیا لوگوں کو بھی مل جاتے ہیں، بہت بہت تھرڈ کلاس آدمی، یہ تو ملک کی بڑا دلچسپ ہے، وہ منصبوں کے پیچھے ہمیں بھاگتے بھوکتے چمچا گیریاں، دربار گیری اور فلانا چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ملبہ دوسروں پہ ڈال دیتے، نو، ہماری اپنی بلنڈرز شامل تھی۔ شہباز شریف سے اتفاق کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بنیادی بات ہے، اٹس لائک آکسیجن۔ اب چلتے ہیں جو روٹین کا ایک رونا شونا ہوتا ہے۔ پہلی خبر ہے، سینسیبل بات کی ہے وزیر اعظم نے اتفاق سے، اور اس پہ سینسیبل بات کے علاوہ کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام دفاع کے لیے ہے، نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نیشنل ڈیفنس کمپلیکس سمیت دیگر تمام پابندیاں بلا جواز ہیں۔ پاکستان ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جہاں ہمارا ایٹمی پروگرام جارحہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے تو صرف اپنے دفاع کے لیے۔ ایٹمی پروگرام پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی مشترکہ خوابوں کی تعبیر اور اس کا نتیجہ ہے۔ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، وزیر اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور ہم سب کو عزیز ہے، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کیونکہ قوم اس پہ متحد ہے۔ اور ایک بات یہ 100% درست ہے، قوم کا ایک چیز پہ اتفاق ہے، if I am not grossly mistaken، صرف ایک چیز پہ، وہ ہے نیوکلیئر پروگرام، جو واحد شے ہے جس پہ عوام مکمل طور پہ متحد ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ان کا ملک ہے اور یہ ان کے دفاع کے لیے، ان کے ملک کے مادر وطن کے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ ان حالات میں جب پڑوس میں ایک انتہائی ہوسٹائل حکومت ہے، بہت زیادہ، جو نا وہاں مسلمانوں کو جینے دے رہے ہیں، اور پاکستان بھی ان کے حلق سے نہیں اترا۔ پہلے بھی ایک بہت بڑی پاکستان کے خلاف ہماری اپنی کمزوریاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ملبہ دوسروں پہ ڈال دیتے، نو، ہماری اپنی بلنڈرز شامل تھیں، لیکن وہ اپنی شیطانیت سے باز نہیں آیا، اور وہ ہے سکوت ڈھاکہ۔ تو کسی قیمت پہ یہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اور اگر کوئی حکومت کرنا چاہے بھی تو یہ سن لیں، جس کسی کی بھی خواہش ہے، یہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ عوام کا اپنا پروگرام ہے۔ اس لیے پہلی بار شاید میں شہباز شریف سے اتفاق کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بنیادی بات ہے، اٹس لائک آکسیجن۔ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ہمارا نیوکلیئر پروگرام آکسیجن کی طرح ہے، اور بندہ بھی بہت اہم ہے، بہت اہم۔ عہدوں سے نہیں ہوتے لوگ، منصب تو گھٹیا لوگوں کو بھی مل جاتے ہیں، بہت بہت تھرڈ کلاس آدمی، یہ تو ملک کی بڑا دلچسپ ہے، وہ منصبوں کے پیچھے ہمیں بھاگتے بھوکتے چمچا گیریاں، دربار گیری اور فلانا چاپلوسیاں کر۔ سو منصب نہیں بندے کا سائز تعین کرتا۔ میں بات کر رہا ہوں مشاہد حسین کی، جو انٹلیکچولی ایک ساؤنڈ آدمی۔ میں نارملی یہ لفظ نہیں استعمال کرتا، ہمارے یہاں تو بڑے سے بڑے ابھی بالکل چھچورے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس ملک میں چند لوگوں کو اگر جینولی پڑھا لکھا سمجھتا ہوں، مشاہد حسین، کبھی کبھی اس بندے سے بھی اختلاف ہوتا ہے، اور وہ نیچرل بات، عقل کل تو کوئی نہیں ہوتا، میں خود جا کو مار سکتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں،
مشاہد حسین اس ملک کے چند مخصوص حوالوں سے چند افراد میں شامل ہے، اور اب مشاہد نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کا پاکستان کے بارے میں ایجنڈا جن 3-4 چیزوں پہ مشتمل ہوگا، بلکہ چیزوں پہ نہیں، باتوں پہ مشتمل ہوگا، اس میں عمران خان شامل ہوگا۔ ٹھیک، کیونکہ ڈائسپورا یعنی بیرون ملک پاکستانی ڈائسپورا کے لیے یہ بہت اہم فیکٹر ہے۔ سب چیزیں قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر چیز ہولڈ پہ ہے، یعنی رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی۔ عجیب اتفاق ہے، مجھے اچھا ہوا جب میں نے یہ پڑھا، چونکہ میں 2-3 بار کہہ چکا ہوں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی مشیر نہیں ہے جو گے شے اس طرح کی کوئی بات ہمارے کسی اخبار نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا تھا تو اس نے اپنے نام کے ساتھ گے لکھا، وہ کوئی ایڈوائزر مجھے اس کا نام نہیں آتا، تو میں نے اس وقت سما کے اپنے کسی پروگرام میں، بلکہ 2 پروگرام میں نے ایک بات کی کہ وہ اعتماد ڈونلڈ ٹرمپ کا قریبی ساتھی ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا اس پہ اعتماد ہے، اس نے یہ عمران خان والا جو معاملہ ہے اس کو اس نے ہلکی آنچ پہ چڑھا دیا ہے کہ وہ فری عمران، یہ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو لائٹلی نہ لو۔ یہ میں اچھا، اب مشاہد حسین سید کی بات سننے کے بعد میں اس پہ اور مجھے بھروسہ ہے اس بات پہ، ایک طرف اسٹیٹ پاور ہے، دوسری طرف اسٹریٹ پاور ہے، اور اسٹریٹ اگر نہ ہتھے سے اکھڑ جائے تو پھر تو رشیا کے زار ہوں، آٹومنز ہوں، وہ تو کوئی بھی نہیں، پھر صفویز ہوں، فرینچ ریولوشن ہو تو وہ جس نے کہا تھا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو۔ اسٹریٹ ایک طرف اسٹیٹ پار، دوسری طرف اسٹریٹ پار، اور اسٹریٹ اگر سینگ نکل آئے اس کی اور وہ سینگوں پہ اٹھانے کا فیصلہ کرے تو اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اگر ٹرمپ کے ذریعے سعودی عربیہ، دبئی، اردگان وغیرہ کے اس کے تھرو اگر یہ کرنا تو بہتر ہے، اس سے گڈ ول بھی گورنمنٹ کی بنے گی اور بہتر ہوگا۔ یہ کہنا جس طرح یہ بہت سے چول منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان یوں ہے تو یہودی، یہ خود 3rd کلاس ذہنیت ہے، گھٹیا۔ اس کی حماقتیں ہو سکتی ہیں، اس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کی بلنڈرز ہو سکتی ہیں، لیکن یار کوئی حیا کرو، خدا کا خوف کرو، اس بندے کا ریکارڈ تو دیکھو۔ تم لوگوں کے تو پلے ہی ککھ نہیں۔ بہرحال شیخ رشید نے کہا ہے دعا کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ مذاکرات کی بیل چڑھتی نظر نہیں آ رہی، لیکن قوم میں ایک نئی روشنی پیدا ہوگی۔ ہاں، شیخ رشید نے بڑی دیر کے بعد سینسیبل کی ایک بات کی ہے، تو اور آخر پہ میں اپنے ویورز کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کرسچن کمیونٹی کو 25 دسمبر کرسمس کے حوالے سے اللہ آپ سب کو مبارک کرے، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے۔ اور پھر 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے، اور ایسے لوگ ظاہر ہے روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ کاش اللہ ہمارے عجیب و غریب قسم کے سیاستدانوں کو توفیق دے کہ وہ کبھی قائد اعظم کے بارے میں سوچ لیں کہ 5, 10, 15% ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، چونکہ وہ ایک ایسا شخص، یہ ہے بندے کی عظمت کی نشانی۔ ان کے دشمن بھی کہا کرتے تھے، دشمن سے مراد میری حریف، جو ان کے رائبلز ہوتے تھے، کہ محمد علی جناح از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل، نہ اسے ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا سیاستدان تو ٹکے ٹوکری ہے ہی، لیکن بہرحال ان کو بھی مبارک ہو۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں اس بندے نے یہ ملک دیا اور وہ کہاں کھڑے ہیں۔